اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں انعام الرحمان اور آپ کے ساتھ قرآن فہمی سے متعلق سلسلہ سوالات اور جوابات کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علی اصغر عظیمی صاحب، اور ہمارا آج کا جو سوال ہے وہ ایک بہت انٹرسٹنگ ہے کہ دو مختلف ٹرمنالوجیز جو ہم ایک اشرف المخلوقات اور دوسری خلیفۃ الارض کی یوز کرتے ہیں اس سے متعلق ہے۔ ہمارے میں سے اکثر لوگ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات قرار دیتے ہیں، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اس دنیا میں کئی ایسے جانور موجود ہیں جن کی کئی صلاحیتیں، ان کی جسامت، ان کی طاقت ہمارے سے کہیں بڑھ کے ہے۔ مثلاً ہمارے میں سے اکثر جو ہیں وہ کتے سے بہت ڈرتے ہیں، اور کبھی اگر شیر کا سامنا ہو جائے تو بڑے بڑے بہادروں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ تو میری جناب علی اصغر صاحب سے گزارش ہے کہ ایک تو ہمیں اشرف المخلوقات کے بارے میں بتائیں، اور دوسرا قرآن کریم کی یہ جو اصطلاح خلیفہ فی الارض، اس کی کائنڈلی وضاحت فرما دیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب انعام الرحمان صاحب، آپ نے آج پھر موقع دیا اور ایک اہم سوال کے ساتھ مجھے کچھ بولنے کا موقع ملا۔ اللہ کرے اس میں سے مجھے بھی علم اور عمل ملے، اور سامعین کو، ناظرین تک بھی جو بات ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچے۔ سوال جس انداز سے اکثر لوگ کرتے ہیں اس میں اکثر لوگوں کو کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، خود کو دو ٹانگوں پہ چلنے والے کی حیثیت سے اپنے آپ کو اشرف المخلوق سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اشرف المخلوق ہونا مخلوق سے ایک درجہ کوئی شرف ہے جو ہمیں حاصل ہوگا تو ہم اشرف ہوں گے۔ قرآن کریم سے جب ہم رجوع کرتے ہیں تو سورہ البقرہ کی 30ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے ملائکہ سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ اس نیابت اور خلافت کے حوالے سے کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں۔ کچھ نے اپنے آپ کو، بلکہ اکثریت نے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہنا اور سمجھنا شروع کیا ہوا ہے، جبکہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مخلوق ہیں، پھر مخلوق میں سے ہمیں ایک شرف ملنا ہے جو اگر ہم حاصل کر سکیں تو ہم اشرف ہوں گے، اور اشرف المخلوق میں سے ایک ایسا اور اہم ذمہ داری ہے جو اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم خلیفۃ اللہ فی الارض ہو سکتے ہیں۔ یہ لفظ ہو سکتے ہیں پر میں زور دے رہا ہوں۔ مثال دیتا ہوں، کوئی شخص اپنے بچے کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس کو آرمی میں جنرل بنوانا چاہتا ہوں، یا جوڈیشری میں جج بنانا چاہتا ہوں، یا ایجوکیشن میں پروفیسر بنانا چاہتا ہوں۔ پروفیسر بنانے کا مطلب یہ کہہ دینے سے پروفیسر نہیں ہوتا، اس کے لیے اس کو اس فیلڈ میں تیاری کا موقع ملتا ہے، اور وہ اس طرح کی تعلیم حاصل کر کے اس مقام کو جب ٹچ کرتا ہے تو پھر وہ پروفیسر بن سکتا ہے، ہوتا نہیں ہے۔ یہ بات سب لوگ اپنے ذہنوں میں یہ ڈال لیں کہ ہم سب سے پہلے مخلوق ہیں، اور مخلوق کے درجے میں جبلی تقاضوں میں ہم دوسری مخلوقات سے بہت پیچھے ہیں۔ جیسے انعام صاحب نے بات کی کہ ہم کتے سے منشیات ڈیٹیکٹ کرواتے ہیں، ہم بہت سارے جانوروں کی خصلتوں کو انسانوں سے زیادہ پاتے ہیں، اور اگر اس حوالے سے جبلت میں دیکھا جائے تو وہ بہت سارے آگے ہیں۔ قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ وہ قرآن میں ارشاد موجود ہے کہ یہ چوپائے ہیں، چوپایوں سے زیادہ بے راہ ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اگر ہم غفلت کا شکار رہیں گے تو چوپایوں سے بھی
بدتر حالت میں چلے جائیں گے۔ اب ہم واپس اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو جبلی تقاضوں میں کھانا پینا، سونا جاگنا، بچے پیدا ہونا، رہنا سہنا، زندگی گزارنا اور مر جانا، اس میں ہم ساری مخلوق کی طرح، جیسے کتے، بلی، بکری، اونٹ، کبوتر، سب کو پتہ ہے کہ ہم اپنے اپنے درجے میں مخلوق ہیں، تو اتنا ہی ہمیں بھی پتہ ہے۔ اب اس کا جو شرف ہے وہ شرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو اسماء کا علم سکھایا سارے کا سارا، وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم کو اسماء کا علم دے دیا سارے کا سارا۔ اب یہ جو سارے کا سارا علم دینے کا مقصد ہے کہ ہم مخلوقات کی ساری صفات کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ان صفات کو بیلنسلی استعمال کر سکیں تو پھر مخلوقات پر ایک شرف ہمیں حاصل ہے۔ اس کی میں مثال اکثر اپنے بھائی بہنوں میں دیا کرتا ہوں کہ کسی گائے کے بچے کو یا بھینس کے بچے کو انجینئرنگ کالج میں بھیجنے سے وہ انجینئر نہیں ہوتا، آدمی کا بچہ جب انجینئرنگ کالج جاتا ہے تو انجینئر ہوتا ہے۔ اب گائے کے، بیل کے کسی بچے کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ انجینئرنگ سیکھ سکے، وہ ڈاکٹری سیکھ سکے۔ تو یہ جو صلاحیتیں دی ہیں یہ علم الاسماء کا قرآن نے بتایا کہ ہم نے آدم کو علم الاسماء دیے سارے کا سارا۔ مجھے میرے بزرگوں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ بائی پروفیشن کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں انجینئرنگ فیلڈ سے ہوں۔ پوچھا آپ ڈاکٹر کیوں نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں میڈیکل کالج میں جاتا تو ڈاکٹر ہو جاتا۔ تو کہا ہو تو سکتے تھے لیکن آپ ہو نہیں۔ میں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ اسی طرح پوچھا آپ جہاز چلا سکتے ہو؟ تو میں نے کہا جی نہیں۔ کہا اگر جہاز دے دیا جائے تو آپ چلا سکتے ہیں، چلا لیں گے؟ میں نے کہا جی بالکل۔ تو کہا اس کا مطلب ہے آپ کے پاس صلاحیتیں ساری ہیں، آپ سائنٹسٹ ہو سکتے ہو، آپ ڈاکٹر ہو سکتے ہو، آپ اکاؤنٹنٹ ہو سکتے ہو، آپ خلا میں ریسرچ کر سکتے ہو۔ تو آپ ہو وہی کچھ جس کی آپ نے فیلڈ میں، جس میں اپنے آپ کو نکھار کے سامنے لائے یا جو ماحول آپ کو میسر آیا۔ اب انسان کے پاس اس شرف کا موجود ہونا اور ہے، اور اس کو اچیو کر لینا دوسری بات ہے۔ اس بات پہ غور کر لیں کہ کبھی کوئی گدھا انسانوں جیسا بیہیو نہیں کر سکتا، لیکن انسان گدھوں جیسا بیہیو کرتا ہوا پایا گیا ہے۔ انسان شیر کی طرح انا پرست ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ انسان بندر کی طرح نقال ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ انسان لومڑ کی طرح چالاک ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ انسان اونٹ کی طرح کینہ پرور ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے، لیکن کوئی بھی اونٹ انسانوں والا رویہ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس اشرف المخلوق ہونے کے لیے جو صلاحیتیں ہیں وہ علم الاسماء ہے۔ اگر علم الاسماء تک ہماری رسائی بنتی ہے اور ہم اس کو یوز کرنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں تو پھر ہم مخلوق سے اشرف ہیں۔ یہ شرف ہمیں اس وقت حاصل ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس علم الاسماء کی پاور کو ہم یوز کرنا سیکھ لیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں۔ مخلوق سے اشرف المخلوق یعنی مخلوق عام درجہ، اور اشرف المخلوق خاص درجہ۔ خاص درجے میں جب تک ان علوم تک رسائی نہیں ہوتی وہاں تک اشرف نہیں ہو سکتا۔ اب ان خاص میں سے خاص الخاص چننا ہے، اور وہ خاص الخاص درجہ جو ہے وہ آپ کے پاس خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، زمین میں اللہ کی نیابت کرنی ہے۔ اب نیابت کرنے کے لیے کون سی باتیں ضروری ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو علم الاسماء پر دسترس حاصل ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس کا شرف دیا ہے۔ جب تک مخلوق سے کوئی اشرف المخلوق نہیں ہوتا وہ نیابت کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو نیابت کے حوالے سے جب بات ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے نائب ہیں، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اس کے پیچھے کون کون سی حکمتیں موجود ہیں؟ مقدر کیسے دیا گیا، نصیب کیسے لکھا گیا، عمریں کیسے متعین کی گئیں، ماحول معاشرے میں آپ کو کس علاقے میں کیوں پیدا کیا گیا، مسلم کیوں بنایا گیا، غیر مسلموں کو کیوں دیا گیا۔ تو جب تک آپ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی مشیت کے علوم سے بہرہ مند نہ ہو
وہ اللہ کی نیابت کیا کرے گا؟ تو مشیت الہی تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے درجے میں مخلوق سے اشرف المخلوق ہونے کے لیے علم الاسماء، اور علم الاسماء کے ساتھ جب یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تقدیر الہی کا، مشیت الہی کا جو سسٹم ہے، منشاء الہی کو جانے بغیر عرفان الہی ہو نہیں سکتا، اور ہم کسی بڑے صاحب کے ساتھ اسسٹنٹ کی ڈیوٹی کرنے کے لیے اس کے مزاج آشنا، اس کے مطابق ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ صاحب کیسے کام کرتے ہیں، صاحب کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قدرت کے جو نظام ہے اس کو سمجھنے تک جانے کے لیے، اور اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں رجال الغیب کہا گیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انتظامی امور میں اپنا نائب معاون مقرر کیا، اہل تکوین کہا جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہم اشرف المخلوقات ہو سکتے ہیں، ہم خلیفۃ اللہ فی الارض ہو سکتے ہیں۔ یہ بات طے ہونی چاہیے کہ جب تک ہم پوری کوالیفیکیشن حاصل نہیں کر سکتے اس وقت تک ہم اس مقام کو زبانی استعمال کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلوق کے درجے سے اشرف المخلوق میں، اور اگر ہم اشرف المخلوق کے درجے میں ہیں تو ہمیں اپنی نیابت اور خلافت تک رسائی حاصل کرنے میں مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم نوازی فرمائے۔ بہت شکریہ سر، ماشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت جواب اور ایک بہت ہی خوبصورت ایکسپلینیشن کہ ہم اشرف المخلوقات کیسے بن سکتے ہیں اور دراصل اشرف ہے کون۔ پھر جب آپ نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ اشرف ہوں گے تو پھر کوئی خلیفہ بننے کا سوچا بھی جا سکتا ہے، اور جب جو بھی اس کے لیے کوشش کرے گا تو وہ انشاءاللہ اس درجے پہ بھی پہنچ جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آپ کے اس علم سے اور آپ کے تجربے سے اور آپ اس کے ریسرچ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر موقع ملے گا تو آپ کے پاس اسی طرح کے سوالوں کے ساتھ اور جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔